بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ مقام صحابہ جس کا مطالعہ ان نشستوں میں جاری ہے، اس کے صفحہ نمبر بعد اقوال میں دونوں کو صحیح سمجھ کر دونوں ہی کو معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ عمل کرنے کے لیے کسی ایک کو اختیار کرنا دوسرے کو چھوڑنا لازم ہے، تو اس ترک و اختیار کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نیز اس میں دونوں طرف کے بزرگوں کا ادب اور احترام اور تعظیم کیسے قائم رہے گی جبکہ ایک کے قول کو مرجوح قرار دے کر چھوڑا جائے گا؟ خصوصاً یہ سوال ان معاملات میں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جن میں ان حضرات کا اختلاف باہمی جنگ و خون ریزی تک پہنچ گیا۔ ان میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک فریق حق پر ہے، دوسرا خطا پر۔ اس خطا و ثواب کے معاملے کو طے کرنا عمل و عقیدہ کے لیے ضروری ہے، مگر اس صورت میں دونوں فریق کی یکساں تعظیم و احترام کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جس کو خطا پر قرار دیا جائے اس کی تنقیص ایک لازم امر ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ دو مختلف اقوال میں سے ایک کو حق یا راجح اور دوسرے کو خطا یا مرجوح قرار دینے میں کسی ایک فریق کی تنقیص لازم ہے۔ اسلاف امت نے ان دونوں کاموں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ عمل اور عقیدے کے لیے کسی ایک فریق کے قول کو شریعت کے مسلمہ اصول اجتہاد کے مطابق اختیار اور دوسرے کو ترک کیا، لیکن جس کے قول کو ترک کیا ہے اس کی ذات اور شخصیت کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو۔ خصوصاً مشاجرات صحابہ میں تو جس طرح امت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں سے کسی کو برا کہنا ناجائز ہے، اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، ان کا مقابلہ کرنے والے خطا پر تھے۔ اسی طرح جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے اور ان کے مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب خطا پر۔ البتہ ان کی خطاؤں کو اجتہادی خطا قرار دیا جو شرعاً گناہ نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو، بلکہ اصول اجتہاد کے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہو گئی تو ایسے خطا کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے، ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے۔ باجماع امت ان حضرات صحابہ کے اس اختلاف کو بھی اسی طرح کا اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے جس سے کسی فریق کے حضرات کی شخصیتیں مجروح نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک طرف خطا و ثواب کو بھی واضح کر دیا گیا، دوسری طرف صحابہ کرام کے مقام اور درجے کا پورا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا، اور مشاجرات صحابہ میں کف لسان اور سکوت کو اسلم قرار دے کر اس کی تاکید کی گئی کہ بلا وجہ ان روایات و حکایات میں خوض کرنا جائز نہیں جو باہمی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے متعلق نقل کی گئی ہیں،
ملاحظہ ہوں مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال ذیل۔ تفسیر قرطبی سورہ حجرات میں آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کے تحت مشاجرات صحابہ پر سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ بہترین تحقیق فرمائی ہے، جو انہی کی طویل عبارت میں لکھی جاتی ہے۔ ترجمہ اس کا یہاں پر درج فرمایا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔ اب اگر حضرت علی کے خلاف حضرت طلحہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے۔ اسی طرح اگر حضرت طلحہ کا یہ عمل تعویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جا سکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو، لہذا ان حضرات کے معاملے کو اسی عقیدے پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ اسی بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنم میں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گناہگار نہیں ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیر کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشگوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔ اسی طرح جو حضرات صحابہ ان جنگوں میں کنارہ کش رہے انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا۔ جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعن طعن کرنا، ان سے براءت کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و مجاہدات اور ان کی عظیم دینی مقامات کو کالعدم کر دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا، تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ ایسے خون ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس میں رنگنے سے بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔ مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی معاملے میں یقینی طور پر خطا کار ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ علامہ ابن فورک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی۔
وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت و نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہ کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا بھی ہے، اور حضرت محاسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس خونریزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے صحابہ کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ ایسی لڑائی تھی کہ جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب۔ وہ پورے حالات کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت محاسبی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے، لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور جس میں ان کا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس طویل عبارت میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے عقیدے کی بہترین ترجمانی فرمائی ہے۔ عبارت کے شروع میں انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت سے متعلق جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان سے اس مسئلے پر بطور خاص روشنی پڑتی ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ہیں، اور ان 10 خوش نصیب حضرات میں آپ کا نام بھی ہے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، اور جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا اور اسی دوران شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ احادیث میں ان دونوں حضرات کو شہید قرار دیا۔ دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرگرم ساتھیوں میں سے تھے، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حضرت علی کے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی شہادت کی پیشگوئی فرمائی۔ غور کیا جائے تو یہی ارشادات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان جنگوں میں کوئی فریق بھی کھلے باطل پر نہ تھا، بلکہ ہر ایک فریق اللہ کی رضا کے لیے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق کام کر رہا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اختلاف کھلے حق و باطل کا اختلاف ہوتا تو ہر ایک فریق کے رہنماؤں کے لیے بیک وقت شہادت کی پیشگوئی نہ فرمائی جاتی۔ ان ارشادات نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے وہ بھی شہید ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی رضائے الہی کے حصول کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے وہ بھی لائق مدح و ستائش ہیں۔ دونوں کا اختلاف کسی دنیاوی غرض کے لیے سے نہیں بلکہ اجتہاد و رائے کی بنا پر تھا، اور ان میں سے کسی بھی فریق کو مجروح و مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ شرح مواقف مقصد سابع میں ہے۔ ترجمہ: رہے وہ فتنے اور جنگیں جو صحابہ کے درمیان واقع ہوئے تو فرقہ شامیہ نے تو ان کے وقوع ہی کا انکار کر دیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ جمل و صفین جس تواتر کے ساتھ ثابت ہے یہ اس کا بے دلیل انکار ہے، اور جن حضرات نے ان کے وقوع کا انکار نہیں کیا ہے ان میں سے بعض نے تو ان واقعات میں مکمل سکوت اختیار کیا اور نہ کسی خاص فریق کی طرف غلطی منسوب کی نہ حق و ثواب۔
یہ حضرات اہل سنت ہی کی ایک جماعت ہیں۔ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ علماء سلف نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔ شیخ ابن الحمام رحمہ اللہ نے شرح مسامرہ میں فرمایا، ترجمہ: اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کو لازمی طور پر پاک صاف مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کا تزکیہ فرمایا ہے، نیز ان کے بارے میں اعتراضات کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور ان سب کی مدح و ثنا کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے ان کی ثنا فرمائی ہے۔ اس کے بعد چند آیتیں ذکر کر کے فرماتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ پھر کچھ احادیث نقل کر کے لکھتے ہیں، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ اجتہاد پر مبنی تھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں اس بحث پر تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ ان کے چند جملے یہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اہل سنت ان روافض کے طریقے سے برات کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں، اسی طرح ان ناسبیوں کے طریقے سے بھی برات کرتے ہیں جو اہل بیت کو ان باتوں کو اپنی باتوں سے نہ کہ عمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت سکوت اختیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی برائی میں جو روایتیں منقول ہیں ان میں سے بعض تو بالکل جھوٹ ہیں، بعض ایسی ہیں کہ ان میں کمی بیشی کر دی گئی ہے اور ان کا صحیح مفہوم بدل دیا گیا ہے، اور اس قسم کی جو روایتیں بالکل صحیح ہوں ان میں بھی صحابہ معذور ہیں، ان میں سے بعض حضرات اجتہاد سے کام لے کر حق و ثواب تک پہنچ گئے، اور بعض نے اجتہاد سے کام لیا اور اس میں غلطی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اہل سنت کا یہ اعتقاد بھی نہیں ہے کہ صحابہ کا ہر فرد تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہے، بلکہ ان سے فی الجملہ گناہوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ان کے فضائل و سوابق اتنے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ان سے صادر بھی ہو تو یہ فضائل ان کی مغفرت کے موجب ہیں، یہاں تک کہ ان کی مغفرت کے اتنے مواقع ہیں کہ ان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب مذکور میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مفصل کلام کے بعد لکھتے ہیں، اور جب سلف صالحین اہل سنہ والجماعہ کا اصول یہ پڑ گیا جو اوپر بیان کیا گیا ہے، تو اب یہ سمجھیے کہ ان حضرات کے قول کا حاصل یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کی طرف جو بھی گناہ یا برائیاں منسوب کی گئی ہیں ان میں بیشتر حصہ تو جھوٹ اور افتراء ہے، اور کچھ حصہ ایسا ہے جس کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے حکم شرعی اور دین سمجھ کر اختیار کیا، مگر بہت سے لوگوں کو ان کے اجتہاد کی وجہ اور حقیقت معلوم نہیں، اس لیے اس کو گناہ قرار دیا، اور کسی معاملے میں یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ وہ خطا اجتہادی ہی نہیں بلکہ حقیقتاً گناہ ہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا وہ گناہ بھی معاف ہو چکا ہے، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ بہت سے ایسے معاملات میں ان کی توبہ خود قرآن و سنت میں منقول و معصور ہے، اور یا ان کی دوسری ہزاروں حسنات و طاعات کے سبب معاف کر دیا گیا، اور یا اس کو دنیا میں کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا کر کے اس گناہ کا کفارہ کر دیا گیا۔ اس کے سوا اور بھی اسباب مغفرت کے ہو سکتے ہیں، ان کے گناہ کو مغفور و معاف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی ایسا عمل ان کے نامہ اعمال میں باقی رہے جو جہنم کی سزا کا سبب بنے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص ایسی حالت پر نہیں مرے گا جو دخول جہنم کا سبب بنے، تو اس کے سوا اور کوئی چیز ان کے استحقاق جنت میں مانع نہیں ہو سکتی۔ اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ
کسی معین ذات کے متعلق اگرچہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ جنتی ہے، جنت ہی میں جائے گا، مگر یہ بھی تو جائز نہیں کہ ہم کسی کے حق میں بغیر کسی دلیل شرعی کے یہ کہنے لگیں کہ وہ مستحق جنت کا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کہنا تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کے لیے جائز نہیں جن کے بارے میں ہمیں کسی دلیل سے جنتی ہونا بھی معلوم نہ ہو۔ ہم ان کے بارے میں بھی یہ شہادت نہیں دے سکتے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا، تو پھر افضل المؤمنین اور خیار المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور ہر صحابی کے پورے اعمال ظاہرہ و باطنہ کی اور حسنات و سیئات اور ان کے اجتہادات کی تفصیلات کا علم ہمارے لیے بہت دشوار ہے، اور بغیر علم و تحقیق کے کسی کے متعلق فیصلہ کرنا حرام ہے، اس لیے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں سکوت کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ بغیر علم صحیح کے کوئی حکم لگانا حرام ہے۔ آگے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحیح روایت سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 3 الزام لگائے۔ ایک یہ کہ وہ غزوہ احد میں بھاگنے والوں میں تھے، دوسرے یہ کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، تیسرے یہ کہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نے ان تینوں الزاموں کا جواب یہ دیا کہ بے شک غزوہ احد میں فرار کا صدور ان سے ہوا، مگر اللہ تعالی نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا، مگر تم نے پھر بھی معاف نہ کیا کہ اس کا ان پر عیب لگاتے ہو۔ رہا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا، تو وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا، اور اسی لیے آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غانمین بدر میں شمار کر کے ان کا حصہ لگایا، اور بیعت رضوان کے وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بھیجے ہوئے مکہ مکرمہ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بیعت میں شریک کرنے کے لیے خود اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دست مبارک سے بیعت فرمائی، اور ظاہر ہے کہ خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے اور ان کا ہاتھ اس جگہ ہوتا تو بھی وہ فضیلت حاصل نہ ہوتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس سے ہزاروں درجے بہتر ہے۔ اس واقعے میں غور کرو کہ 3 الزاموں میں سے ایک الزام کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ اب وہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں، جبکہ اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ باقی 2 الزاموں کا غلط بے اصل ہونا بیان فرما دیا۔ اس کو نقل کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی حال تمام صحابہ کا ہے، ان کی طرف جو کوئی گناہ منسوب کیا جاتا ہے یا تو وہ گناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ حسنہ اور نیکی ہوتی ہے، اور یا پھر وہ اللہ کا معاف کیا ہوا گناہ ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدرۃ المضیہ میں پھر اس کی شرح میں اس مسئلے پر اچھا کلام کیا ہے، اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ پہلے متن کتاب کے 2 شعر لکھے ہیں، ترجمہ: اور پرہیز کرو صحابہ کرام میں پیش آنے والے جھگڑوں میں دخل دینے سے جس میں ان میں سے کسی کی تحقیر ہوتی ہو۔ پھر دوسرے شعر کا ترجمہ نقل کیا ہے کہ کیونکہ ان کا جو عمل بھی ہوا ہے اپنے اجتہاد شرعی کی بنا پر ہوا ہے، تم سلامتی کی راہ اختیار کرو، اللہ ذلیل کرے اس شخص کو جو ان کی بدگوئی کرے۔ اس کے بعد ان کی شرح میں فرمایا، ترجمہ نقل فرماتے ہیں، اس لیے کہ جو نزاع و جدال اور دفاع و قتال صحابہ کے درمیان پیش آیا وہ اس اجتہاد کی بنا پر تھا جو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا، اور فریقین میں سے ہر ایک کا مقصد اچھا تھا، اگرچہ اس اجتہاد میں برحق فریق ایک ہی ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا ہیں، اور خطا پر وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت علی سے نزاع و عداوت کا معاملہ کیا۔ البتہ جو فریق خطا پر تھا اسے بھی ایک اجر و ثواب ملے گا،
اس عقیدے میں صرف اہل جفا و عناد ہی اختلاف کرتے ہیں، لہذا صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کی جو صحیح روایات ہیں اس کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے، ان کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے جو ان حضرات سے گناہوں کے الزام کو دور کرنے والی ہو۔ لہذا حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی وہ کسی کے لیے موجب عیب نہیں۔ نیز ابتدا میں حضرت علی نے جو حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی وہ دو باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے تھی، یا تو اس لیے کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا جیسا کہ خود انہوں نے اسی پر رنجیدگی کا اظہار فرمایا، یا پھر اس سے حضرت فاطمہ کی دلداری مقصود تھی جو یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے جو حصہ مجھے ملنا چاہیے وہ ملے۔ پھر حضرت علی نے بلا شبہ تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی بات ایک ہو گئی اور مقصد حاصل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی نے حضرت عثمان کے قصاص لینے میں جو توقف سے کام لیا وہ یا تو اس بنا پر تھا کہ یقینی طور پر قاتل معلوم نہ ہو سکا، یا اس لیے کہ فتنہ و فساد میں اضافے کا خدشہ تھا، اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اور ان کے متبعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کو جو جائز سمجھا اس میں ان میں سے بعض حضرات مجتہد تھے، بعض ان کی تقلید کرنے والے، اور اس بات پر اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان جنگوں میں حق بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور وہ عقیدہ برحق جس پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ یہ تمام حضرات صحابہ عادل ہیں، اس لیے کہ ان تمام جنگوں میں انہوں نے تعویل اور اجتہاد سے کام لیا، اس لیے کہ اہل حق کے نزدیک اگرچہ حق ایک ہی ہوتا ہے لیکن حق تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنے اور اس میں کوتاہی نہ کرنے کے بعد کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ ماجور ہی ہوتا ہے، گناہ گار نہیں۔ اور در حقیقت ان جنگوں کا سبب معاملات کا اشتباہ تھا۔ یہ اشتباہ اتنا شدید تھا کہ صحابہ کے اجتہادی آراء مختلف ہو گئیں اور وہ تین قسموں میں بٹ گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت تو وہ تھی جس کے اجتہاد نے اسے اس نتیجے تک پہنچایا کہ حق فلاں فریق کے ساتھ ہے اور اس کا مخالف باغی ہے، لہذا اس پر اپنے اجتہاد کے مطابق برحق فریق کی مدد کرنا اور باغی فریق سے لڑنا واجب ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا حال یہ ہو اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا کہ وہ امام عادل و برحق کی مدد اور باغیوں سے جنگ کے فریضے میں کوتاہی کرے۔ دوسری قسم اس کے برعکس ہے، اور اس پر بھی تمام وہی باتیں صادق آتی ہیں جو پہلی قسم کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ایک تیسری جماعت وہ تھی جس کے لیے کچھ فیصلہ کرنا مشکل تھا اور اس پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ فریقین میں سے کس کو ترجیح دے۔ یہ جماعت فریقین سے کنارہ کش رہی، اور ان حضرات کے حق میں یہ کنارہ کشی ہی واجب تھی، اس لیے کہ جب تک کوئی شرعی وجہ واضح نہ ہو کسی مسلمان کے خلاف قتال کا اقدام حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابہ معذور و ماجور ہیں، گناہ گار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق کے تمام قابل ذکر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان کی شہادتیں بھی قبول ہیں اور ان کی روایات بھی، اور ان سب کے لیے عدالت ثابت ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے علماء نے اور ان کے علاوہ تمام اہل سنت نے، جن میں ابن حمدان رحمہ اللہ بھی داخل ہیں، فرمایا ہے کہ تمام صحابہ سے محبت رکھنا اور ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کو لکھنے، پڑھنے، سننے اور سنانے سے پرہیز کرنا واجب ہے، اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، ان سے رضامندی کا اظہار کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑنا، انہیں معذور سمجھنا، اور یہ یقین رکھنا واجب ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایسے جائز اجتہاد کی بنا پر کیا جس سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ فسق ثابت ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس پر انہیں ثواب ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کا جائز اجتہاد تھا۔ پھر کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اور جس نے ان سے قتال کیا اس کی غلطی معاف کر دی گئی ہے، اور الدرۃ المضیہ کی نظم میں جو مشاجرات کے معاملے میں غور و بحث سے منع کیا گیا
وہ اس لیے کہ امام احمد رحمہ اللہ اس شخص پر نکیر فرمایا کرتے تھے جو اس بحث میں الجھتا ہو، اور فضائل صحابہ میں جو احادیث آئی ہیں انہیں تسلیم فرما کر ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے تھے جو صحابہ کو گمراہ یا کافر کہتے ہیں، اور کہتے تھے کہ صحیح طریقہ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کرنا ہے۔ یہ مختصر مجموعہ ہے سلف و خلف، متقدمین و متاخرین، علماء امت کے عقائد و اقوال کا، جن میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عدل و ثقہ ہونے پر بھی اجماع و اتفاق ہے، اور اس پر بھی کہ ان کے درمیان پیش آنے والے مشاجرات میں خوض نہ کیا جائے یا سکوت اختیار کریں، یا پھر ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کریں جس سے ان میں سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو۔ اگلا عنوان قائم فرماتے ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں بلکہ مغفور و مقبول ہیں۔ اسی کے ساتھ ان سب حضرات کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں، ان سے خطائیں اور گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اور سزائیں جاری فرمائی ہیں۔ احادیث نبویہ میں یہ سب واقعات ناقابل انکار ہیں۔ مذکورہ سابقہ بیانات میں اس کی تصریحات موجود ہیں، ملاحظہ ہو روایت نمبر 17۔ مگر اس کے باوجود عام افراد امت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بچند وجوہ خاص امتیاز حاصل ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حق تعالی نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ خلاف شرع کوئی کام یا گناہ ان سے صادر ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا۔ ان کے اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر اپنی جانیں اور مال و اولاد سب کو قربان کرنا، اور ہر کام پر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے اتباع کو وظیفہ زندگی بنانا، اس کے لیے ایسے مجاہدات کرنا جس کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی، ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کالعدم قرار کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت، اور ادنا گناہ کے صدور کے وقت ان کا خوف و خشیت اور فوراً توبہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو سزا جاری کرنے کے لیے پیش کر دینا اور اس پر اصرار کرنا روایات حدیث میں معروف و مشہور ہیں۔ بحکم حدیث توبہ کر لینے سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 3، قرآنی ارشاد کے مطابق انسان کی حسنات بھی اس کی سیئات کا خود بخود کفارہ ہو جاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نمبر 4، اقامت دین اور نصرت اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عسرت و تنگ دستی اور مشقت و محنت کے ساتھ ایسے معرکے سر کرنا کہ اقوام عالم میں ان کی نظیر نہیں۔ نمبر 5، ان حضرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہونا کہ باقی امت کو قرآن و حدیث اور دین کی تمام تعلیمات انہی حضرات کے ذریعے پہنچی، ان میں خامیوں کو تاہی رہتی تو قیامت تک دین کی حفاظت اور دنیا کے گوشے گوشے میں اشاعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے حق تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق و عادات، ان کی حرکات و سکنات کو دین کے تابع بنا دیا تھا۔ ان سے اول تو گناہ صادر ہی نہ ہوتا تھا، اور اگر عمر بھر میں کبھی شاذ و نادر کسی گناہ کا صدور ہو گیا تو فوراً اس کا کفارہ توبہ و استغفار اور دین کے معاملے میں پہلے سے زیادہ محنت و مشقت اٹھا کر دینا ان میں مشہور و معروف تھا۔ اور نمبر 6، حق تعالی نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا،
اور دین کا واسطہ اور رابطہ بنایا تو ان کو یہ خصوصی اعزاز بھی عطا فرمایا کہ اسی دنیا میں ان سب حضرات کی خطاؤں سے درگزر اور معافی اور اپنی رضا و رضوان کا اعلان کر دیا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ قرآن میں نازل فرما دیا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی کہ ان سب حضرات سے محبت و عظمت علامت ایمان ہے اور ان کی تنقیص و توہین خطرہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ان کے معصوم نہ ہونے اور شاذ و نادر گناہ کے صدور کے باوجود ان کے متعلق امت کا یہ عقیدہ قرار پایا کہ ان کی طرف کسی عیب و گناہ کی نسبت نہ کریں، ان کی تنقیص و توہین کا شائبہ سے بھی گریز کریں۔ ان کے درمیان جو باہمی اختلافات اور مقاتلہ تک کی نوبت آئی، ان مشاجرات میں اگرچہ ایک فریق خطا پر اور دوسرا حق پر تھا، اور علماء امت کے اجماع نے ان مشاجرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق پر ہونا اور ان کے بالمقابل جنگ کرنے والوں کا خطا پر ہونا پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن ساتھ ہی قرآن و سنت کی نصوص مذکورہ کی بنا پر اس پر بھی سب کا اجماع و اتفاق ہے کہ جو فریق خطا پر بھی تھا اس کی خطا بھی اولاً اجتہادی تھی، جو گناہ نہیں بلکہ اس پر ایک اجر ملنے کا وعدہ حدیث صحیح میں مذکور ہے، اور اگر قتل و قتال اور جنگ کے ہنگاموں میں کسی سے واقعی کوئی لغزش اور گناہ ہوا بھی ہے تو وہ اس پر نادم و تائب ہوئے، جیسا کہ اکثر حضرات سے ایسے کلمات منقول ہیں، ان کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم یہیں تک پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ اس سے آگے اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کے صحیح مقام و مرتبے کا ہمیں احساس کروائے، اور جو امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے ان کے بارے میں اور ان سے جو عقیدت اور محبت اور عظمت کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔